بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ غزنی کے سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رانی نے خشمگین لہجے میں کہا، کیا آپ دیوتاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نندیا کی قربانی دی جائے گی۔ تم چپ رہو، مہاراجا نے گرج کر کہا۔ پتی دیوتا نہیں ہو سکتا، رانی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ دیوتا پتی ہو سکتا ہے، مجھے دیوتاؤں کا حکم ماننا ہے، آپ کا نہیں۔ پتا مہاراج، راجیہ پال کے بیٹے نے جو قریب ہی کھڑا تھا کہا، مجھے تلوار کا دھنی آپ ہی نے بنایا تھا، مجھے مجبور نہ کریں کہ ایک بیٹے کی تلوار اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ کوئی سپوت اپنا وطن اور اپنا مذہب اپنے باپ پر قربان نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی مہاراج جو کہتے ہیں وہی ہوگا۔ پتا مہاراج، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنا دھرم چھوڑ نہیں دیا، لیکن آپ نے غزنی کے سلطان کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر سوار کر لیا ہے۔ مہاراجا راجیہ پال نے جب اپنی رانی اور اپنے بیٹے کا رویہ دیکھا تو وہ دب گیا، وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس نے پنڈت سے یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کی کہ دیوتاؤں نے صرف اس کو تباہ کرنے کا تہیہ کیوں کر رکھا ہے۔ متھرا کنوج سے زیادہ مقدس جگہ تھی، وہاں کرشن مہاراج نے جنم لیا تھا۔ تھانی سر کا مندر بھی ہندوؤں کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی، وہاں گھنٹیوں، پنکھوں اور بھجنوں کی بجائے اذانیں گونج رہی تھی۔ دیوتاؤں نے وہاں کے راجوں مہاراجوں کو اژدہا بن کر نہیں ڈرایا تھا۔ مہاراجا نے دیکھا کہ اس کی رانی اور اس کے بیٹے پر دیوتاؤں کا خوف طاری ہو گیا ہے، تو وہ کچھ کہے بغیر اس غار میں چلا گیا جس میں اس نے خزانہ رکھوایا تھا۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب۔ کنوج کے بڑے مندر کے سامنے ایک آواز گرج رہی تھی۔ یہ آواز اس خطیب کی تھی جو غزنی سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا۔ غزنی کی فوج کے ساتھ چند ایک امام بھی ہوا کرتے تھے۔ جتنی فوج ایک جگہ اکٹھی ہو وہ نماز بجماعت پڑھا کرتی تھی۔ فرصت کے تمام وقت امام اپنے اپنے دستوں کا ایمان اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے واعظ سنایا کرتے تھے۔ غزنی کا خطیب کنوج کے بڑے مندر کے چبوترے پر کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے غزنی کی فوج کھڑی تھی، اس کے پیچھے کنوج کے جنگی قیدی کھڑے تھے۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ دیکھ لو ان کے خداؤں کے ٹکڑے تمہارے قدموں میں پڑے ہیں۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تم یہاں کوئی ملک فتح کرنے کے لیے اور یہاں لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں ایک باطل مذہب کی بیخ کنی کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم سوال پوچھنا چاہو گے کہ ہم نے ہندوستان کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرزمین عرب کا ایک مجاہد محمد بن قاسم ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر یہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں ایک بڑے جابر اور ظالم راجا کو شکست دی، لیکن یہ نوجوان قہر اور دہشت بن کر نہیں آیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کی تلوار چٹانوں کو کاٹ سکتی ہے اور مسلمان کا حسن سلوک پتھر کو موم کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہاں کے پتھروں کو موم کر دیا اور یہاں کے بت اپنے آپ ٹوٹنے لگے۔ ہندو جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ شمال مغربی ہندوستان اللہ اور رسول کے نور سے منور ہو گیا اور یہ مقدس روشنی سارے ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مجاہد کو مجرم بنا دیا گیا۔ محمد بن قاسم ایک ناہنجار خلیفہ کے قہر کا نشانہ بن گیا۔ ہندوستان سے وہ گیا تو ہندوؤں کے باطل مذہب نے پھر سر اٹھایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجدیں مندر بنتی چلی گئیں اور ہندو نے ریاکاری اور دہشت گردی سے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ غزنی کے مجاہدوں، تم صرف غزنی کے پرچم کے نہیں، اسلام کے علم بردار ہو۔ یہ خطہ جو دارالاسلام بن گیا تھا بت خانہ بن گیا، حق پر باطل غالب آنے لگا۔ اس باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ قوم جو ہندو کہلاتی ہے سانپوں کی نسل سے ہے، اس کی خصلتیں زہریلے سانپوں سے ملتی ہیں اور یہ قوم سانپوں کی پجاری ہے۔ اس کے ہاں خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی تصور نہیں۔ جس دریائے گنگا اور جمنا کو تم نے روندا ہے اور اسے بارہا عبور کیا ہے، انہیں بھی ہندو اپنے دیوتا کہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے غلیظ پانی کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں نہا کر کہتے ہیں کہ گناہ دھل گئے ہیں۔
بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے تو اسے دیوتاؤں کا قہر کہتے ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ اژدہا کو دیکھ لیں تو اسے دیوتا کہتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درندے معصوم بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیتے اور ان کے خون سے ان بتوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ کیا انسانی عقل اس درندگی کو نیکی کہہ سکتی ہے؟ اسے تم عبادت کہہ سکتے ہو؟ اسلام کے پاسبانوں، تم یہاں پنڈتوں کی اس ریاکاری کا کلا کما کرنے آئے ہو۔ اگر تم نے اس مذہب کو جڑوں سے نہ اکھاڑ پھینکا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خون کی پیاسی رہے گی۔ یہ قوم جو چند ایک توہمات کو اور اپنے بے بنیاد عقیدوں اور رسموں کو مذہب کہتی ہے، مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہے گی۔ یہ کوئی مذہب نہیں۔ ان لوگوں کے پنڈتوں نے ان پر خوف طاری کر کے اپنی فریب کاری کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا ہے تو ان کے خداؤں سے جو تمہارے قدموں میں پڑے ہیں کہو کہ ہم سے اپنی توہین کا انتقام لیں۔ رات جو گزر گئی ہے بجلی کے دھماکوں سے کانپ رہی تھی، کیا تم اطمینان کی نیند نہیں سوئے رہے؟ کیا گزشتہ رات کی طوفانی بارش نے تمہیں ذرا سا بھی پریشان کیا؟ نہیں، یہ بجلیاں اور طوفان کسی مسلمان کو نہیں ڈرا سکتے، مگر تم رات کو ہندوؤں کو دیکھتے ساری رات ہاتھ جوڑ کر خوف سے کانپتے ہوئے ہری رام ہری کشن کا ورد کر رہے تھے۔ حق و صداقت اور ایمان تمہاری قوت ہے، اس کے سامنے کوئی قلعہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے خون کے جو قطرے اس زمین پر گریں گے وہ گل و لالہ کی صورت میں کھلیں گے اور یہ زمین اللہ کے نور سے گل رنگ ہو جائے گی۔ کنوج کی فتح کا دھماکہ 150 میل دور کلنجر میں اور اتنی ہی دور گوالیار میں بھی سنائی دیا۔ کنوج سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کلنجر پہنچے اور وہاں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کا مہاراجہ لاپتہ ہے۔ کالنجر کا راجہ گنڈا ایک مدت سے یہی ایک خبر سن رہا تھا کہ غزنی کے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور فلاں راجہ بھاگ گیا ہے، یا اس نے ہتھیار ڈال کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی ہے اور وہ غزنی کا باج گزار ہو گیا ہے۔ راجہ گنڈا سلطان محمود کی پیش قدمی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب سلطان اس کے دروازے پر آن پہنچا تھا۔ 150 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ راجہ گنڈا نے اس وقت گوالیار کو روانگی کا حکم دے دیا۔ وہ جب گوالیار پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ راجہ ارجن کو کنوج کے سقوط کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ پریشان بھی تھا اور بھڑکا ہوا بھی، مگر وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مہاراجہ کنوج بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ بتانے والوں نے یہی بتایا تھا کہ جب کنوج کا محاصرہ ہوا تو قلعے میں فوج بہت تھوڑی تھی اور مہاراجے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کوئی مقابلہ بھی نہ ہوا۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے اور شہر اور مندروں کی تباہی شروع ہو گئی۔ کالنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے مل کر مشترکہ منصوبہ بنایا کہ سلطان محمود پر جاسوسوں کے ذریعے نظر رکھی جائے کہ وہ آگے بڑھتا ہے یا کنوج میں رہتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ کنوج میں رکتا ہے تو اس پر وہیں حملہ کیا جائے اور اس حملے میں لاہور کے راجہ بھیم پال نڈر کی فوج کو بھی شامل کیا جائے۔ مہاراجہ کالنجر ابھی گوالیار ہی میں تھا کہ کنوج کے راج دربار کا ایک اعلیٰ رتبے کا آدمی کالنجر کے راستے گوالیار پہنچا۔ کالنجر میں اسے بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ گنڈا گوالیار میں ہے۔ اس آدمی نے دونوں مہاراجوں کو بتایا کہ مہاراجہ کنوج محاصرے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ غزنی کا سلطان محمود آیا تو اس نے خزانہ کھلوایا۔ خزانہ بالکل خالی تھا۔ مہاراجہ کے گھر کے ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ بھی غائب تھے۔ قلعے میں فوج بھی پوری نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراجہ راجیہ پال دشمن کو دیکھے بغیر غائب ہو گیا تھا۔ مہاراجہ گنڈا نے کہا، اور فوج کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کیا ہندو جاتی اس کا یہ گناہ معاف کر دے گی؟ راجہ ارجن نے غضبناک آواز میں کہا۔ کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گیا کہاں ہے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، اس آدمی نے جواب دیا، اور دوسری خبر یہ ہے کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اس کی فوج کچھ ساتھ لے گیا ہے اور کچھ کنوج میں چھوڑ گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مہاراجہ راجیہ پال نے سلطان محمود کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر لیا ہو؟ راجہ ارجن نے پوچھا، اور سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوج جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے ضرورت کے وقت سلطان کو دے دے۔
हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, महाराजा गंडा ने कहा। राज्यपाल को हम सारे हिंदुस्तान की इज्जत का रखवाला समझते थे, मगर वो बुज़दिल निकला। मथुरा, महाबन, बुलंदशहर और मुंज की फौजें ख़त्म हो चुकी हैं। लाहौर के राजा भीमपाल निडर पर नज़र उठती है, मगर वो गजनी वालों का बाजगुजार है, वो हमारा साथ नहीं देगा। मगर हम यहाँ बैठे तमाशा तो नहीं देख सकते, राजा अर्जुन ने कहा। अपने देश और अपने मज़हब की खातिर हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मुसलमानों को हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान की हुक्मरानी नहीं लेने देंगे। मुसलमानों की हुक्मरानी का मतलब ये होगा कि सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे मज़हब को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मुअर्रिख़ीन ने, जिनमें गिरदेज़ी, इब्न लसीर, स्मिथ और फरिश्ता काबिल ज़िक्र हैं, लिखा है कि कालंजर और ग्वालियर के महाराजों ने सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज बना लिया और उनके दरमियान तय पाया कि मालूम किया जाए कि महाराजा कनूज कहाँ है और राजा भीमपाल निडर के यहाँ एलची भेजा जाए कि वो सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाए ताकि उसे फैसला कुन शिकस्त दी जा सके। सुल्तान महमूद गजनी चला गया और कनूज का किला अपने एक सालार अबुल कद्र के हवाले कर गया था। गजनी की तारीख़ में 2 सालारों को ज़्यादा शोहरत मिली है। एक अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अत्ताई था और दूसरा अरसलान जाजिब। अबुल कद्र का जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन कनूज में उसने ऐसे दिफाई इंतज़ामात किए और इंतज़ामिया का ऐसा ढांचा बनाया कि कनूज को उसने महफूज कर दिया था। महाराजा कनूज का सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। उसे पंडित ने अजधा से डरा दिया था और उस पर इसलिए भी खामोशी तारी हो गई थी कि उसकी पसंदीदा रकासा को इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया गया था। उसका बेटा लक्ष्मण पाल उसके पास गार में जा बैठा और कहने लगा कि उसे बारी को राजधानी बनाने की इजाज़त दी जाए। वहाँ वो तैयारी करके सुल्तान महमूद को कनूज से निकालेगा और शिकस्त का इंतकाम लेगा। उसने ये भी कहा कि वो लाहौर, कालंजर, ग्वालियर के महाराजों को भी अपने साथ मिला लेगा। क्या तुम ये समझते हो कि सुल्तान महमूद तुम्हें नई राजधानी आबाद करने देगा? राज्यपाल ने कहा। उसके जासूस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसे जो ही पता चला कि हम बारी में अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, वो हम पर टूट पड़ेगा। तो क्या हम जंगलों में छुपे रहेंगे? लक्ष्मण पाल ने पूछा। मैंने एक महफूज तरीका सोचा है, राज्यपाल ने कहा। मैं कनूज सुल्तान महमूद के पास चला जाता हूँ, उसे इस पर राज़ी कर लूँगा कि मुझसे तावान ले ले और मैं उसका बाजगुजार भी रहूँगा और वो मुझे बारी को राजधानी बनाने और फ़ौज तैयार करने की इजाज़त दे दे। मैं उसके साथ मुआहदा करूँगा कि उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं लड़ूँगा और उसे बवक्ते ज़रूरत फ़ौज भी दूँगा। नहीं, लक्ष्मण पाल ने कहा, आपका जाना ठीक नहीं। आप इस पहलू पर गौर करें कि सुल्तान महमूद आपसे ख़जाना मांगेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको कत्ल करा देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो भी मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम में से किसी को आप पर भरोसा नहीं। आपके दिमाग पर गजनी का सुल्तान इतना ज़्यादा सवार हो गया है कि आप अपने मज़हब से भी मुनहरिफ हो गए हैं। तो क्या मैं तुम सबका कैदी हो गया हूँ? महाराजा ने पूछा। पंडित जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब किसी पर कहर बरसाने पर आते हैं तो उसे सबसे पहले अपने मज़हब से गुमराह करते हैं। मज़हब, 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 राज्यपाल ने तंजिया कहा। मैं मज़हब से तंग आ गया हूँ, मैं किसी का कैदी नहीं। तुम जाओ, बारी चले जाओ, राजधानी आबाद करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे जानशीन हो। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बेहतर समझूंगा करूँगा। पंडित ने अपना खैमा अब दूर नस्ब कराया था। महाराजा की तरह उसका खैमा 3 खैमों पर मुश्तमिल था। एक को उसने इबादतगाह बना रखा था। उसके खैमे में कोई नहीं जा सकता था। उसने जब रकासा निंदिया को अपने यहाँ बुलाया तो वो हैरान हुई कि पंडित ने उसे क्यों बुलाया है। वो किसी रकासा के साथ बात तक नहीं करता था। निंदिया उसके खैमे में चली गई। निंदिया, पंडित ने कहा, तुम पाप की चलती फिरती मूर्ति हो। तुम मर जाओगी तो लूमड़ी या गीदड़ी के रूप में दूसरा जन्म लोगी। तुम्हारा वो जन्म दुखों से भरा हुआ होगा। तुम्हारी रूह भटकती और रोती रहेगी। तुम पहले जन्म को याद करके बहुत अजियत उठाओगी, लेकिन हर हर महादेव तुम पर मालूम नहीं क्यों मेहरबान हो गए हैं
انہوں نے تمہیں اپنی پتنی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دیوتا کی خواہش حکم ہوتا ہے۔ نندیا، تم اس جیون کو نہیں چھوڑنا چاہو گی، لیکن تم خوش ہو جاؤ کہ تم آکاش کی رانی بنو گی۔ وہ کس طرح مہاراج؟ ہم تمہیں دیوتا کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں، پنڈت نے کہا۔ چاند کی 12ویں رات دیوتا تمہیں لینے آئیں گے۔ تمہارا خون اس زمین پر بہہ جائے گا، کیونکہ یہ خون پاک نہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں مہاراج، نندیا نے گھبرا کر کہا۔ آپ میری گردن کاٹ دیں گے۔ نہیں مہاراج، میں یہ موت نہیں مرنا چاہتی۔ تمہیں مرنا ہوگا نندیا، پنڈت نے کہا۔ اپنے مذہب اور مہاراجا کی خاطر تمہیں جان دینی ہوگی۔ نوجوان رقاصہ نے بھاگ جانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ پنڈت نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا، تم دیوتاؤں کی خواہش کو ٹھکراؤ گی تو تمہارا یہ حسین چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا، آنکھیں سفید ہو جائیں گی اور کمر جھک جائے گی۔ تم مہاراجا کے قابل نہیں رہو گی، وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ دیوتا آ گئے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جو خیمہ ہی تھا۔ اس نے ایک جگہ خشک گھاس ڈال رکھی تھی۔ لکڑی سے گھاس ہٹائی تو ایک گڑھا نظر آیا۔ پنڈت نے نندیا کو آگے کر کے گڑھا دکھایا۔ اس میں ایک اژدہا کنڈلی مارے ہوئے تھا، اس پر رسا لپٹا ہوا تھا۔ نندیا کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ہیں دیوتا جو ہمارے مہمان ہیں، کیا آپ مجھے اس گڑھے میں پھینک دیں گے؟ نندیا نے کانپتی آواز میں کہا۔ پنڈت نے ایک پھول رقاصہ کی ناک سے لگا دیا اور کہا کہ اسے سونگھو، یہ مہادیو کا تحفہ ہے۔ رقاصہ نے پھول سونگھا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ڈولنے لگی۔ پنڈت نے اسے تھام لیا اور دوسرے خیمے میں جا کر لٹا دیا۔ پھر اس نے جا کر اژدہا پر گھاس بکھیر کر اسے چھپا دیا۔ 2-3 راتیں گزر گئیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی سایہ بن کر دبے پاؤں خیموں کے ساتھ ساتھ چلتا اور رکتا تھا۔ ایک رات وہ پنڈت کے خیمے کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور بیٹھ کر کان خیمے کے ساتھ لگا دیے۔ وہ خیمے کے ارد گرد رینگتا رہا اور رینگتا ہوا پرے چلا گیا۔ اگلی رات وہ مہاراجا کے خیموں کے قریب چلا گیا۔ للکار سنائی دی، کون ہے؟ یہ سایہ وہیں سے غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو اس کے قریب سے گزر کر زمین میں جا لگا۔ وہ چوپایوں کی طرح جھاڑیوں میں چلا گیا جہاں سے گیدڑ کی آوازیں سنائی دی۔ محافظوں نے کہا گیدڑ ہے۔ انہوں نے تلاش ترک کر دی۔ چند روز بعد مہاراجا راجیہ پال نے 2 آدمی بلائے۔ دونوں اعلیٰ حکام تھے اور اس کے معتمد۔ انہوں نے ہر حال میں مہاراجا کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھی انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہر مصیبت میں اور اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ کنوج جا کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ مہاراجا باج گزار بن کر باری کو آباد کرنا چاہتا تھا، لیکن پنڈت، اس کی رانی اور اس کا بیٹا اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ مہاراجا نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر بالکل معمولی کپڑے پہن لیے۔ ایسا ہی لباس اپنے دونوں ساتھیوں کو پہنایا، سر اور چہرے پر گرد ڈال لی۔ وہ تینوں جب یہ بھیس بدل رہے تھے، اس وقت پنڈت اس کے خیمے میں آیا، لیکن اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس نے تینوں کو بھیس بدلتے دیکھا تو اسے شک ہوا۔ وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ مہاراجا کا خیمہ سب سے الگ تھلگ تھا اور دور ہٹا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دوسری طرف جدھر ویرانہ تھا نکل گئے۔ کنوج کی طرف جانے کے لیے جنگل میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو چٹانوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ وہاں گھنے پودے اور درخت تھے۔ تینوں سوار ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر خیمہ گاہ سے اوجھل ہو گئے اور اطمینان سے چلنے لگے۔ وہ جب 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو مہاراجا کا گھوڑا جو آگے جا رہا تھا رک گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا کہ گھوڑے نے سانپ دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں دوسرے 2 گھوڑے بھی رک کر کانپنے لگے۔ گھوڑا اگر سانپ کو دیکھ لے تو بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے یا ایک جگہ رک کر کانپنے لگتا ہے۔ جھاڑیوں میں سے ایک گونجدار اور بھاری سی آواز سنائی دی، واپس جاؤ، دل کے ارادے دل میں مار دو، واپس جاؤ، جہاں جا رہے ہو وہاں ذلت کی موت ہے۔ یہ آواز رک رک کر آتی تھی اور اس کے ساتھ دھیمی سی آواز میں گھنٹیاں بجتی تھی۔
ان کے بجنے کا خاص انداز تھا جس سے ہر ہندو واقف تھا۔ ایسی گھنٹیاں مندروں میں بجا کرتی ہیں۔ یہ آواز کسی انسان کی معلوم نہیں ہوتی، مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا۔ اچانک ایک گھنے پودے میں سے ایک اژدہا کا سر نظر آیا۔ اژدہا آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ تینوں گھوڑے بت گئے اور پیچھے کو بھاگ اٹھنے کی بجائے دائیں بائیں ہو کر سر پر دوڑ پڑے اور بکھر گئے۔ گھوڑے بے لگام ہو گئے تھے۔ تینوں ماہر سوار تھے۔ انہوں نے دماغ حاضر رکھے اور گھوڑوں کو تھک جانے تک دوڑنے دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اژدہا ایک اور جھاڑی میں چلا گیا۔ ایک گڑھے میں سے جس پر ہری جھاڑیاں اور گھاس تھی پنڈت نے سر نکالا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اوپر آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا جیسے اسے تینوں سوار نکل جانے کا افسوس ہوا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہیں کھڑا رہا۔ کہیں سے ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ پنڈت اسے پہچانتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر محافظ تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور بولا، نندیا کہاں ہے؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پنڈت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مہاراجا سے کہہ کر قتل کرا دوں گا۔ تمہاری اور مہاراجا کی جانیں ہمارے قبضے میں ہیں، محافظ نے کہا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے نندیا کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں اس کی قربانی نہیں دینے دوں گا۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے پنڈت۔ پنڈت اسے دیوتاؤں کے قہر سے ڈرانے لگا۔ قریب کی ایک گھنی جھاڑی سے جو پنڈت کے پیچھے تھی اژدہا نے سر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے دیکھا مگر پنڈت کو خبردار نہ کیا۔ اژدہا نے جھپٹ کر پنڈت کی ران منہ میں لے لی۔ پنڈت نے چیخ ماری۔ اژدہا نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اژدہا مگرمچھ کی طرح شکار کو چباتا نہیں، سالم نگلتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ پنڈت نے چیخ چیخ کر محافظ سے کہا، اسے کاٹ دو، اسے تلوار سے کاٹ دو۔ یہ تمہارا دیوتا ہے پنڈت جی مہاراج، محافظ نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ کب سے تمہاری قید میں ہے۔ میں مہاراجا کا وفادار ہوں، تمہارا نہیں۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمہارا دیوتا ہمارے مہاراجا کو روک نہیں سکا۔ مجھے اس سے چھڑاؤ، آگے آؤ۔ پنڈت چلا رہا تھا، نندیا کہاں ہے؟ بتا دوں گا۔ پنڈت نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، اسے کاٹ دو۔ نندیا کہاں ہے؟ محافظ نے کہا۔ وہ تمہارے لیے ناچنے والی ایک بے معنی لڑکی ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ وہ یتیم لڑکی ہے جسے میرے ماں باپ نے پالا پوسا اور مہاراجا کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں اس کی خاطر مہاراجا کے پاس آ گیا۔ میں نے مہاراجا کو تیر اندازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں مہاراجا کا کم اور نندیا کا محافظ زیادہ ہوں۔ میرے خیمے سے 200 قدم پورب کی طرف چلے جانا۔ پنڈت نے کہا، وہاں 2 ٹیلوں کے درمیان جاؤ گے تو دائیں ٹیلے میں ایک شگاف دیکھو گے، اس میں چلے جانا۔ آگے گف ہے، بہت سجی ہوئی جگہ ہے، تم بھی وہیں رہنا چاہو گے۔ تمہیں نندیا وہیں ملے گی۔ آگے آؤ بدبخت، مجھے اس سے چھڑاؤ۔ تم اپنی ریاکاری کا شکار ہو رہے ہو، محافظ نے کہا۔ تمہاری اپنی فریب کاریاں تمہیں نگل رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اژدہا ہے، دیوتا نہیں ہے، محافظ نے کہہ لگایا اور تلوار نیام میں ڈال کر وہاں سے اس سمت دوڑ پڑا جو اس پنڈت نے بتائی تھی۔ اژدہا نے پنڈت کو زمین پر بار بار پٹخا اور اس کی ران چھوڑ کر اس کا سر اپنے منہ میں لے لیا۔ پنڈت بے ہوش ہو چکا تھا۔ اژدہا اسے اچھال اچھال کر نگلنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے گھوڑا کہیں دور کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی۔ نشانیاں بڑی صاف تھیں۔ وہ ٹیلے کے شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے خاصی کھلی گفت تھی جس کے فرش پر مخمل جیسا کپڑا بچھا تھا۔ کچھ مورتیاں رکھی تھیں اور لوبان سلگ رہا تھا۔ نوجوان رقاصہ نے محافظ کو یوں دیکھا جیسے اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ محافظ پرانی عمر کا تجربہ کار آدمی تھا۔ اسے شک ہوا کہ نندیا کسی دوائی کے اثر میں ہے، ورنہ یہاں سے اکیلی کہیں نکل جاتی۔ محافظ نے نندیا کو بلایا تو وہ مسکرائی۔ محافظ نے وقت ضائع نہ کیا، وہ تنومند آدمی تھا۔ اس نے نندیا کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور باہر لے جا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ خود بھی سوار ہوا اور جنگل کو نکل گیا۔ مہاراجا راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔
وہ पंडित کے خیمے में गया। पंडित वहाँ नहीं था। उसे मालूम था कि पंडित ने निंदिया को कहाँ रखा हुआ है। वहाँ गया तो वहाँ निंदिया नहीं थी। वापस खैमागाह में आया तो एक मुलाजिम ने उसे बताया कि पंडित को उसने फलां तरफ जाते देखा था। वो बहुत बड़ी गठड़ी को घसीट कर ले जा रहा था। लक्ष्मण पाल उधर गया। उसे गठड़ी घसीटने के निशान नजर आ रहे थे। ये निशान उसे वहां तक ले गए जहां अजदहा पंडित को आधे से ज्यादा निगल चुका था। पंडित की टांगें अजदहा के मुंह से बाहर थी। लक्ष्मण पाल ने तलवार निकाली और अजदहा को 2 हिस्सों में काट दिया। मगर पंडित जिस शिकंजे में आ चुका था उससे निकल न सका। वो बेहिस हो चुका था, कभी का मर चुका था। लक्ष्मण पाल ने देखा कि वहां एक मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था और एक रस्सा भी था। उसने उस रस्से का ये टुकड़ा पहचान लिया। जिस रात अजदहा गार में आया था लक्ष्मण पाल वहीं था। रस्से का ये टुकड़ा उसने पंडित को दिया था। उसने अजदहा को भी पहचान लिया, लेकिन समझ न सका कि ये किस्सा क्या है और हुआ क्या है। महाराजा राज्यपाल बहुत दूर जाकर अपने साथियों से मिला। उनके घोड़े बेलगाम और सर पर दौड़ दौड़कर शल हो गए थे। उससे सवारों को यह फायदा पहुंचा कि पूरे दिन की मुसाफत आधे दिन में तय हो गई। वो कनूज की तरफ सही सिमत जा रहे थे। मुहाफिज दिन भर निंदिया को लिए फिरता और उसे दवाई के असर से निकालने की कोशिश करता रहा। शाम के बाद निंदिया अपने आप में आने लगी और उसने इस तरह बातें की जैसे ख्वाब से बेदार हुई हो। पंडित ने किसी दवाई के जरिए उसके दिमाग को माफ कर रखा था। उसे इतना ही अच्छी तरह याद था कि पंडित ने उसे कहा था कि वो देवताओं को राजी करने के लिए उसकी जान की कुर्बानी देगा। बाकी सब बातों को वो ख्वाब की बातें समझती थी। पंडित खुद देवता का नवाला बन गया है, मुहाफिज ने उसे बताया। उसने एक अजदहा पकड़ रखा था। उससे वो महाराजा का रास्ता रोकना चाहता था, मगर अजदहा ने उसको खा लिया। महाराजा कहाँ हैं? कनूज गए हैं, मुहाफिज ने जवाब दिया। मुसलमानों से सुलह करेंगे। मुसलमानों से सुलह करने गए हैं? निंदिया ने हैरान होकर कहा। हाँ, मुहाफिज ने जवाब दिया। उनकी सलामती इसी में है। मेरी तरह वो भी समझ गए हैं कि पंडितों का मजहब उनका अपना फरेब है और मैदान जंग में कोई मदद नहीं कर सकता। महाराजा कहते हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हमारे देवताओं ने उनका क्या बिगाड़ लिया है? तुम भी अपने मजहब के खिलाफ हो गए हो? निंदिया ने पूछा। हमारा मजहब क्या है निंदिया? उसने जवाब दिया। राजों महाराजों को खुश करना और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना हमारा मजहब है। मगर ये बातें हमारे सोचने की नहीं। हमें अब ये सोचना है कि जाएं कहाँ। कालंजर करीब है, 1.5 दिन का सफ़र रह गया है। वहाँ के दरबार में तुम्हें और अपने आप को पेश करूँगा। किसी ने कबूल कर लिया तो वहीं रहेंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने वो रात सफ़र में गुजारी। अगली सुबह वो कालंजर के करीब पहुँच गए थे और इस सुबह महाराजा राज्यपाल कनूज में दाखिल हुआ। उसके दोनों साथी साथ बैठे थे। तीनों के हुलिये आम सी किस्म के मुसाफिरों जैसे थे। महाराजा ने अपनी राजधानी देखी तो उसे धचका लगा। शहर उजड़ा उजड़ा था और बाज मकान जले हुए थे। महाराजा आगे बढ़ता गया और बड़े मंदिर के सामने घोड़े से उतरा। किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी न देखा। वो मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गया। मंदिर खामोश था। वहां बदबू सी थी। यहां तो खुशबू हुआ करती थी। अंदर गया तो मंदिर वीरान था, ना कोई बुत न मूर्ति। ये तो उजड़ी हुई सराय लगती थी। वो अंदरूनी कमरों में गया। मैं कुछ नहीं समझ सकता, उसने जज्बात से लरजती हुई आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं जानता। क्या ये देवताओं का कहर है कि हम उजड़े, हमारा शहर उजड़ा? क्या ये मेरा जुर्म है? मैं नहीं जानता कौन झूठा है और कौन सच्चा है। यहाँ तो भजनों में देवताओं के साथ मेरा नाम भी लिया जाता था। सच्चा वो खुदा है जो भजनों और घंटियों से बेनियाज है। उसके अकब से आवाज आई। महाराजा ने घूमकर देखा। एक आदमी उसकी जुबान बोल रहा था। क्या कनूज का महाराजा अपने जाहो जलाल के और अपने बातिल मजहब के खंडरात देख रहा है? क्या महाराजा इबरत हासिल करने आया है? ओह तुम संग्राम। महाराजा ने उस आदमी को पहचानते हुए पूछा। तुम यही हो? क्या कर रहे हो?
جو لوگ بہروپ میں آتے ہیں انہیں اصلی روپ میں لانے کا کام کرتا ہوں۔ سنگرام نے کہا، میں اب سنگرام نہیں عثمان ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے غدار کہہ سکتے ہیں، اگر مہاراجہ خود ہی قوم سے غداری کر جائے تو؟ میں کسی کو غدار کہنے نہیں آیا، مہاراجہ نے کہا، غزنی کے سلطان سے ملنے آیا ہوں۔ سلطان غزنی جا چکا ہے، عثمان نے کہا، یہاں سالار ابو القدر ہے، اس کے پاس لے چلو۔ سالار ابو القدر سلجوقی کو جب بتایا گیا کہ یہ شخص مہاراجہ کنوج ہے تو اس نے یقین نہ کیا۔ اسے یقین دلایا گیا تو اس نے پوچھا کہ مہاراجہ کیوں آیا ہے؟ سلطان کی اطاعت قبول کرنے آیا ہوں، مہاراجہ نے کہا، آپ چاہیں تو مجھے قید کر لیں، چاہیں قتل کر دیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔